السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ فرسٹ آف آل ویلکم ٹو آور چینل جو آپ کے لیے لایا ہے چینجلنگ سیزن 2۔ جنہوں نے ابھی تک چینجلنگ سیزن 1 نہیں دیکھا، برائے مہربانی سیزن 1 ضرور دیکھیں، اور سیزن 2 کی ایپیسوڈز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈز آپ کو جلدی مل جائیں۔ تو چلیے چلتے ہیں کس نمبر 1 چینجلنگ سیزن 2 کی طرف۔ مجھے ایمرجنسی میں نکلنا پڑا، اسی لیے حلیہ بہت ہی عجیب سا تھا، بال بکھرے، شیو کچھ بڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ منہ بھی نہ دھو پایا تھا۔ عموماً میری روٹین تھی کہ ہر دوسرے دن شیو بناتا تھا، تاہم آج موقع ہی نہ مل پایا۔ شاید اسی لیے مجھے لگ رہا تھا جیسے ہر شخص مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بھی عجیب شخص ہوں، ایسے دکھ بھرے لمحات میں بھی اپنے حلیے کی پرواہ کر رہا تھا، اور یہ بات میرے ضمیر پر چوٹ لگا رہی تھی، اس لیے بے چینی بڑھنے لگی۔ جیسے ہی اگلے اسٹیشن پہ ٹرین رکی، میں اتر کر سگریٹ خریدنے چل پڑا۔ بھائی مارلبورو کا پیکٹ دینا۔ کون سی، پاکستانی یا فارسی؟ فارسی۔ وہ تو نہیں ہے صاحب، پاکستانی ہی دے دو۔ وہ بھی نہیں ہے۔ یار عجیب آدمی ہو، جب دونوں ہی نہیں ہیں تو میرا وقت کیوں ضائع کیا؟ مجھے غصہ آ گیا۔ ارے صاحب غصہ کیوں کرتے ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ لو تمہاری فارسی۔ اس نے ڈھیٹائی سے مسکراتے ہوئے مجھے پیک تھما دیا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اسے پیسے تھمائے، پیک سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور لمبے لمبے کش بھرتا، چھوٹے قدم اٹھاتا واپس ٹرین کی طرف چل پڑا۔ سگریٹ اور زندگی دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہی بندہ ان سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ خیر، میں فلٹر پھینک کر واپس ٹرین میں بیٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرین چل پڑی۔ چلتے وقت میں نے ایک نظر واپس اس دکاندار کی جانب دیکھا، مگر اس کی طرف لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہونے لگ گیا تھا۔ لوگ دوڑ دوڑ کر دکان کی جانب بڑھ رہے تھے، نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ ابھی گاؤں پہنچنے میں گھنٹہ باقی تھا۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے، یعنی میں قریب 7 بجے اس دھرتی پر قدم رکھنے والا تھا کہ جس سے میرا تعلق کئی سال پہلے ٹوٹ چکا تھا، جہاں میرا داخلہ ممنوع تھا۔ دادا جی نے مرتے مرتے بھی مجھے وہاں جانے سے منع کر دیا تھا۔ دن کے شاید 11 بجے تھے جب طبیعت بے چین ہونے کے باعث میں کام سے چھٹی لے کر اپنے فلیٹ واپس پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، نیچے ایک انویلپ ملا۔ اسے کھول کر دیکھا تو دادا جی کا خط اور ایک عدد ڈائری تھی۔ دادا جی پرانے رسم و رواج کے حامی تھے، بہت ہی کم فون پر بات کرتے تھے، ورنہ اکثر خط ہی لکھتے تھے۔ تاہم اس بار ان کا خط خلاف توقع جلدی اور مختصر ملا۔ میں ایک خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ بیٹا، یہ میرا آخری خط ہے، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سائے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ شاید تمہیں بھی یہی لگے کہ میں اس عمر میں اپنا دماغ کھو بیٹھا ہوں، مگر میرا یقین کرو، یہ سائے حقیقی ہیں، جیسے تم اور میں۔ آج تو ساری حویلی انہی سے بھری پڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ میرا دردناک انجام کریں، میں خود اپنا راستہ چن رہا ہوں۔ اب خود کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ہاں، تم یہاں بالکل بھی مت آنا۔ ایک ڈائری بھیج رہا ہوں، تمہارے والدین اور بہن کی اموات سے لے کر میری خودکشی تک کے تمام سوالوں کے جواب اس میں موجود ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ شاید تم مطمئن نہ ہو۔ کسی بھی صورت میں یہاں نہ آنا، خدا تمہارا نگہبان ہے۔ خط پڑھتے ہی میرے پاؤں سے جیسے زمین سرک گئی۔ وہ اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا بس انہیں ہی اپنے سامنے پایا۔ شعور پکڑتے ہی معلوم ہوا کہ میرے ماں باپ اور ایک بڑی بہن کی فوتگی ہو چکی تھی۔ دادا جی کہتے تھے کہ ان کی موت ایک خوفناک ایکسیڈنٹ میں ہوئی، تاہم میں ایک معجزانہ طور پر بچ گیا۔ یہ کہانی کبھی بھی مجھے ہضم نہ ہوئی۔ جب بھی میرے والدین کی بات ہوتی، ان کا مشکوک لہجہ ہمیشہ میرا شک بڑھا دیتا۔ پھر مزید کچھ بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ میرا خاندان بنیادی طور پر ایک گاؤں سے تھا، جہاں ہماری ایک شاندار حویلی بھی تھی۔ والدین اور بہن کی فوتگی کے بعد دادا جی مجھے لے کر دور کے شہر آبس تھے۔ آخر انہوں نے ایک ایسا کیوں کیا تھا؟ اپنی زمینیں، جائیداد، گھر بار چھوڑ کر وہ شہر کیوں آبسے تھے؟ ایسے کئی سوالات میرے ذہن میں جنم لیتے رہتے تھے۔
لیکن دادا جی نے کبھی میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دیا تھا۔ میں اسی امید کے سہارے رہا کہ کسی دن وہ خود مجھے حقیقت بتائیں گے، لیکن قسمت کو یہ منظور نہ تھا۔ وہ بغیر بتائے ہی چل بسے، اور ستم یہ کہ خودکشی کر لی تھی۔ کاش میں ان کے پاس ہوتا، کاش میں نے انہیں گاؤں جانے ہی نہ دیا ہوتا۔ اچھی طرح یاد ہے جب انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، بس بیٹا، تو بڑا ہو گیا ہے، خود کو سنبھال سکتا ہے، اب اپنے دادا کو مت روک۔ کتنے سالوں سے میں اپنی مٹی، اپنے گھر سے دور ہوں، اب اور نہیں رہا جاتا، میں اپنے گاؤں میں ہی مرنا چاہتا ہوں۔ فکر نہ کر، جب تک زندگی ہے تیری طرف آتا رہوں گا۔ مگر دادا جی، اچھا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں خود ہی آپ کی طرف چکر لگاتا رہوں۔ میری بات سنتے ہی دادا جی نے فوراً اپنی چھڑی اوپر اٹھائی، غصے کے عالم میں بولے، خبردار، آئندہ ایسا سوچنا بھی مت، کہا نا میں خود آؤں گا تو بس بات ختم۔ مگر پھر وہ نہ آئے، ان کے خط ہی آتے رہے، اور ہر خط میں مجھے محسوس ہوتا جیسے الفاظ ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ اور پھر یہ آخری اور مختصر خط، میں بھلا کیسے رکتا، کیسے نہ جاتا؟ ٹرین رک چکی تھی، میرا اسٹیشن آ چکا تھا، شام اپنے سائے پھیلا چکی تھی، اسٹیشن پہ خلاف توقع رش کم تھا۔ میں نے اترتے ہی ادھر ادھر دیکھا، ایک رکشے والا کھڑا نظر آیا۔ اس کے نزدیک پہنچ کر میں بولا، شاہ والی حویلی جانا ہے۔ دادا جی نے ایک بار بتایا تھا کہ ان کی حویلی شاہ والی حویلی کے نام سے مشہور تھی، پورے گاؤں میں، اسی لیے رکشے والے کے سامنے وہی نام لیا۔ اس نے حیران ہو کر مجھے اوپر سے نیچے دیکھا۔ آپ کون؟ میں بیٹا ہوں ان کا۔ یہ سنتے ہی وہ اچھل کر میری جانب بڑھا، چھوٹے شاہ آپ آ گئے؟ میں حیران ہوا کہ وہ مجھے کیسے پہچانتا تھا۔ بڑے شاہ کو تو دفنایا جا چکا ہے، 2 دن پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ نہیں آئیں گے۔ آئیں، چلے میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، حویلی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جلد بازی میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور رکشے کی جانب بڑھا۔ تمہارے گھر کیوں؟ مجھے حویلی لے چلو۔ میری بات سنتے ہی اس کے قدم تھم گئے، کچھ دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا، اور پھر حتمی لہجے میں بولا، ایسا نہ کرو چھوٹے شاہ جی، اس حویلی مت جاؤ، میں آپ کو ہرگز نہ جانے دوں گا۔ کیوں نہیں لے جاؤ گے؟ دیکھو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید تنگ مت کرو مجھے۔ چھوٹے شاہ جی، شاید آپ نہیں جانتے، وہ حویلی اب شاہ حویلی نہیں رہی، بلکہ موت کی حویلی کہلاتی ہے۔ وہ حویلی آپ کے پورے خاندان کی موت کی ذمہ دار ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، جو بھی ہے، میں ابھی ان بیتوکی باتوں کے موڈ میں نہیں ہوں، اگر لے کر چلنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا۔ وہ دوڑ کر میرے سامنے آ گیا، ہاتھ سے بیگ چھینا اور بولا، میری کیا مجال کہ حکم کے خلاف جاؤں، مگر آپ سے التجا ہے کہ اپنا فیصلہ بدل لو۔ اس نے اپنی بہت کوشش کی، میں خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر رکشہ حویلی کی جانب بڑھا۔ یہ ابھی تم نے کہا کہ حویلی میرے خاندان کی موت کی وجہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اسے کریدنا چاہتا تھا۔ اس نے مڑ کر حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں، معلوم تو ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں۔ میں نے اس سے بات اگلوانے کے لیے جھوٹ بولا۔ بس چھوٹے شاہ جی، آپ کا خاندان اس گاؤں کے لیے رحمت تھا، مگر نہ جانے کس منحوس کی نظر لگ گئی اور سایہ پڑ گیا۔ پہلے آپ کی والدہ، پھر والد، اور آخر میں بڑی بہن، سبھی اس منحوس سائے کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد بڑے شاہ جی آپ کو لے کر یہاں سے چلے گئے۔ میں اس وقت شعور پکڑ رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے چھوٹے شاہ جی یعنی آپ کے والد پر کسی پری کا سایہ پڑ گیا تھا۔ جب انہوں نے ساتھ جانے سے منع کر دیا تو وہ انتقام پر اتر آئی۔ وہ تفصیل بتا رہا تھا، اگرچہ اس کی کہانی میرے لیے ناقابل یقین تھی، پھر بھی اس سے ایک بات تو واضح تھی کہ ان کی موت ایکسیڈنٹ میں بالکل نہیں ہوئی۔ مزید تسلی کے لیے میں نے اس سے پوچھا، تو سب کی موت اسی حویلی میں ہی ہوئی ہے؟ میرا مطلب وہ حویلی میں ہی تھے مرتے وقت؟ جی وہیں تو تھے، کہہ تو رہا ہوں نہ کہ یہ حویلی ہی منحوس ہے۔ اب مزید کسی تصدیق کی ضرورت نہیں رہی تھی، کچھ تو ایسا تھا جو پردے کے پیچھے تھا۔ وہ اگر سچ کہہ رہا تھا تو پھر میں اور دادا جی کیوں چھوڑ دیے گئے؟
तभी मुझे उस डायरी का ख्याल आया। हवेली पहुंचकर डायरी पढ़ता हूँ, मैंने सोचा। रक्षा वाला मुझे हवेली से कुछ फासले पर छोड़ के जा चुका था। जाते हुए भी उसने मुझे अपना फैसला तब्दील करने को कहा। मैंने इनकार कर दिया। हैरानकुन बात थी कि हवेली के इर्द गिर्द कोई भी घर न था। चंद एक खंडर रात और खुश्क दरख्त थे। एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिस पर दीमक लगी थी। एक दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। सामने एक वसी और अरीज सहन था जिस पर खुश्क घास के सिवा कुछ न था। बिल्कुल दरमियान में पुराने अंदाज के बने कमरे थे जिनके सामने एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में पुराने तर्ज का बिजली का बोर्ड लगा था। बटन दबाया तो बल्ब जल उठा। शुक्र के बिजली थी। मैंने उधर ही खड़े होकर एक जायजा लिया। दाएं बाएं कमरों की 2 कतारें थीं जिनके दरमियान एक गैलरी थी। अजीब सा नक्शा था, या फिर शायद हवेली की प्रासरियत थी जो अजीब थी। तभी गैलरी से एक अजीब उम्र शख्स बरामद हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए डरा। कौन हो? उसने ऊपर से नीचे मुझे देखते हुए कहा। शायान, मौजम अली शाह का पोता। मेरे जवाब पर उसके चेहरे पर हैरानगी के तासरात नुमाया थे, जैसे वो सकते थे कि आलिम में उसके इल्म में ही ना था। आप कौन? खामोशी कायम रही तो मैंने पूछ ही लिया। मैं फयाज, उस हवेली का नौकर। छोटे शाह, आपको तो मना किया गया था यहाँ आने से। वो सपाट लहजे में बोला। मैं बार बार एक ही बात का जवाब देकर इकता चुका था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हर अपनों से लेकर बेगानों तक हर इंसान मुझे वहाँ आने से रोकने पर तुला हुआ था? जी मगर मैं आ गया हूँ, कल चले जाएंगे। अजीब नौकर था। मालिक को इज्जत और एहतराम से बिठाने की बजाय उल्टा उसी के घर से निकालने पर तुला हुआ था। मुझे दादाजी की कब्र पर जाना है अभी। मैंने बात तब्दील की। उसने खामोशी से मेरा बैग पकड़कर अंदर रख दिया और मुझे हवेली के पीछे ले गया। वहाँ 4 कब्रें मौजूद थीं, 3 पुरानी और एक नई। फयाज मुझे एक कमरे में ले गया जो निस्बतन बेहतर हालत में था। साफ सुथरा बेड, सफेदी की हुई और एक नया स्लैंग फैन। मौसम अच्छा था, हल्की हल्की खंगी थी। ये बड़े साहब का कमरा था। आप इधर ही रहें, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। वो चला गया। मैंने बेड पर लेटते हुए डायरी उठाई जो दादाजी ने मुझे भेजी थी। मैंने ऐसे ही दरमियान से खोली और एक पैरा पढ़ना शुरू किया। वो वाकई बदल चुकी है। उसका उठना बैठना, बोलने का लहजा कुछ भी वो नहीं जिसके हम आदी थे। रात के 2 बजे हैं। मैं बरामदे में बैठा डायरी लिख रहा हूँ। उसके कमरे से मुसलसल आवाजें आ रही हैं। वो किसी के साथ झगड़ रही है, मगर किसके साथ? उसके साथ कमरे में और कोई भी नहीं। पिछली 3 रातों से वो ऐसा ही कर रही है। तभी फयाज हाथ में एक पुरानी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। शाहजी दिन का सालन और रोटियां पड़ी हुई थी, वहीं गरम करके लाया हूँ। मैंने इस बात से सर हिलाया। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा दीजिएगा। वो ये कहकर बाहर चला गया। मैंने ट्रे उठाकर अपने सामने की, थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर डायरी उठा ली। इस बार शुरू का सफा खोला। सामने ही मार्कर से लिखा था, आलियान कियानी। सो व्यूवर्स, सीजन 2 चेंजलिंग आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा। और फर्दर मोर एपिसोड्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चेंजलिंग की एपिसोड 2 देखने के लिए हमारे साथ रहिए और जुड़े रहिए हमसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।